حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کہ روزہ دو چیزوں سے پھٹ جاتا ہے، دو چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے۔ ایک ان میں سے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ، اور دوسرا فرمایا غیبت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ روزے کے وہ برکات ثمرات جو حاصل ہونے چاہیے تھے وہ حاصل نہیں ہوتے۔ اگرچہ روزہ باقی ہی ہوگا لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان دو گناہوں سے خصوصی طور پر بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جس کا مفہوم کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں، اکبر الکبائر، جو گناہوں میں سب سے بڑے بڑے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع فرمائے، تو ان میں سے پہلا بتایا کہ الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی گناہوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو پھر کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جیسے کسی چیز کا اہتمام ہوتا ہے، اس کا اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آدمی کسی کو متوجہ کر کے آدمی کسی کو بات سمجھاتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہادت الزور و قول الزور، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ اتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی دفعہ ارشاد فرمایا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، اتنی دفعہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس بات کو اتنا اہتمام سے بیان فرمایا کہ جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے۔ تو مسلمان سے باقی گناہوں کا صدور ممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا اور دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مسلمان کی شان سے ہی بعید ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور دھوکہ دے۔ تو ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل یکم اپریل، تو جب یہ یکم اپریل آتا ہے تو اپریل فل کے نام سے دنیا میں کفار اس دن کو جھوٹ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ مسلمان کی شان سے بعید ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے اور پھر مسلمان جھوٹ بولے، اس کے خلاف کرے، یہ تو مسلمان کی شان سے ہی بعید ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف جائے۔ اور پھر یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہاں صرف جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ جھوٹ کے ساتھ ساتھ مسلمان کی ایذا رسانی بھی ہوتی۔ کئی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ جھوٹ بولا گیا اور اس کے نتیجے میں یعنی اس دن میں جھوٹ بولا گیا اور اس طرح کا جھوٹ بولا گیا کہ اگلے کو نقصان کے بارے میں خبر دی گئی اور وہ جھوٹی خبر تھی، اور اگلے بندے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ پیش آ گئے۔ یہ جھوٹ کی وجہ سے ہی ہوا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ جھوٹ بول کر دو نقصان دے رہا ہوتا ہے مسلمان کو، ایک تو اس کو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا مسلمان کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہوتا ہے، اور مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ دن ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمایا ہے، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمایا ہے، دل لگی فرمائی ہے، لیکن اس میں جھوٹ نہیں تھا۔ ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ رونے لگی، یا رسول اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جو جائیں گے وہ سارے یعنی بوڑھے نہیں ہوں گے بلکہ ان کی عمریں کم ہوں گی، یعنی جوان ہونے کی حالت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمایا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اونٹ کا بچہ دے دوں۔ کہا یا رسول اللہ میں نے اونٹ مانگے ہیں سواری کے لیے، اونٹ کا بچہ کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمایا، اس میں جھوٹ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے جھوٹ بول کے، میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ مذاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے ایک تو روزہ ہے، روزے کی حالت میں ویسے جھوٹ بولنا حرام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث۔ پھر یہ غیروں کی مشابہت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو کیا ہمارا تعالیٰ حفاظت فرمائے،
ہم ساری زندگی ایمان والی گزاریں اور پھر مسلمان ہونے کے باوجود قیامت کے دن کفار کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کریں اس بات کو؟ یہ ایسا نہیں۔ اس لیے میں دوستو بھائیو خود بھی بچنا ہو اور اوروں کو بھی اس سے بچانا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق نصیب